برادران عزیز، شکر ہے اس خداوند متعال کا، شکر ہے اس خالق اکبر کا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم تمام عزادار ایک جگہ کے اوپر جمع ہوئے، ایک جگہ کے اوپر یکجا ہوئے، اس سبب سے کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کر کے مرحوم کے لیے ایصال کریں۔ جیسا کہ تمہیداً میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ مجلس ہی ہے کہ جو سبب بن جایا کرتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ملاقات کی، ورنہ دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام انسان مصروف رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے مشغولیات میں، لیکن جیسے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ کے اوپر فلاں صاحب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ہر انسان اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر کے آ جاتا ہے نام حسین کے اوپر جمع ہونے کے لیے، اور اسی کے سہارے اپنے تمام دوستان سے ملاقات بھی کر لیتا ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا یہ چھوٹا فائدہ ہے؟ انسان ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہے۔ سب سے قیمتی جو اس زمانے میں ہے وہ وقت ہے۔ کسی انسان کے لیے انسان اگر وقت دے دے تو سمجھ لو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن نام حسین کے اوپر انسان اپنا وقت دے کر یہ بتا رہا ہے کہ ہم حسین کے محب ہیں۔ یہ وقت بھی قربان ہے، یہ زندگی بھی قربان ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ ایسے ایسے چہرے ہیں جن کی ہفتوں میں زیارت نہیں ہوتی ہے، ہفتے میں کبھی ایک ہی بار نظر آتے ہیں مجلس میں، لیکن یہ ماشاءاللہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ زیارت ہو جاتی ہے، ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور مولا حسین کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور ان مرحومین کے لیے ثواب بھی ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے وہ مجلس برپا کی جاتی ہیں۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیتے چلے بر محمد والے محمد۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جس کو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آپ بخوبی ترجمے سے واقف ہیں، علماء کی موجودگی ہے ماشاءاللہ سے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں، آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس آیت کو خدا نے کب نازل کیا، اس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ اس آیت کو خدا نے کب نازل کیا، کئی روایات ہیں کہ اس آیت کو خدا نے کب نازل کیا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن ایک ایسے ذاکر سے سنی ہے کہ جس کے اوپر ہم نسبت نہیں دے سکتے ہیں کہ اس نے بغیر پڑھے بیان کر دی ہو منبر سے۔ ایک شخص ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، خدا کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن رسول کو نہیں مانتا، رسول کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ ماشاءاللہ علماء کی موجودگی ہے، مطالعہ کرتے ہیں حضرات، واقف ہیں۔ عاص بن وائل جو رسول کے کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، رسول سے بغض رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، گزر رہا تھا کہ رسول سے ملاقات ہو گئی اس کی راستے میں، رسول سے گفتگو کرنے لگا۔ جب گفتگو سے فارغ ہو گیا تو ابھی چند قدم بڑھا تھا کہ اسے دوسرا شخص ملا۔ اس نے کہا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ تو اگر رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہوتا، اگر رسول سے محبت کرتا ہوتا تو جواب یہ دیتا کہ طٰہٰ سے بات کر رہا تھا، یاسین سے بات کر رہا تھا، مزمل سے بات کر رہا تھا، مدثر سے بات کر رہا تھا، اللہ کے حبیب سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے جواب کیا دیا؟ عاص بن وائل جواب دیتا ہے کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ لعنت ہو اس ملعون کے اوپر کہ جو رسول کے سامنے اچھا بن رہا ہے لیکن پیٹھ پیچھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ رسول خدا کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی، رسول کے کانوں میں یہ آواز جب پہنچی نا، اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا۔ رسول کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچی، رسول ایک مرتبہ دل میں مغموم ہوئے، رسول کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں اس زمانے میں جو میرے سامنے کچھ ہیں اور میرے پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، اور صرف رسول کے زمانے میں نہیں بلکہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ تو دیکھیں میں آپ کے سامنے جملہ روک کے یہاں پر کہتا چلوں کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے ایسا بندہ آ جائے نا کہ جو آپ کے منہ کے سامنے کچھ ہو اور آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ ہو، تو سمجھ لیجئے گا اس کا تعلق رسول سے نہیں بلکہ اس کا تعلق عاص بن وائل سے ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔
یہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ بہت زیادہ ہے آج کے زمانے میں کہ ایسے حضرات آپ کو ملیں گے کہ جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے, لیکن 4 قدم پیچھے ہٹیں گے, فلاں صاحب تو ہٹاؤ, دفع کرو بھائی. تو سمجھ لیں کہ ایسے آدمی کا تعلق کس سے ہے؟ عاص بن وائل. عاص بن وائل نے کیا کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. دیکھیں بس متوجہ رہیں, زیادہ دیر آپ کو رحمت کے سائے میں نہیں رکھنا, مشکل سے 15 سے 20 منٹ. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد کے اوپر. جیسے ہی رسول کے کانوں میں یہ آواز پہنچی نا کہ کس سے بات کر رہا, کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. اب رسول کے دل میں ایک غم کی وہ طاری ہو گئی کہ بھائی کیسا بندہ ہے کہ ابھی مجھ سے بات کر رہا تھا, میری تعریفیں کر رہا تھا, اور ابھی جا کے کیا کہہ رہا ہے کہ ابتر سے بات کر رہا تھا. ابھی رسول یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو گئے, انا اعطیناک الکوثر, اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے ہی جبرائیل یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے, رسول خدا کے چہرے پہ ایک مرتبہ ایک مسکراہٹ آ گئی کہ جب اللہ مجھے کوثر عطا کر رہا ہے تو یہ عاص بن وائل کون ہوتا ہے کہ جو مجھے ابتر کہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد کے اوپر. ابھی جیسے ہی عاص بن وائل نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا, جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو گئے, انا اعطیناک الکوثر, اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اچھا کوثر کے معنی میں بھی اختلافات ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, اور بعض لغات میں کوثر سے مراد اولاد کثیر لیا گیا ہے, اور دوسری روایات میں اور بھی کوثر سے مراد لیے گئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کوثر سے مراد اولاد کثیر لے لیا جائے, یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے لیا جائے, یا کوثر سے مراد بعض حضرات حوض کوثر کی مراد لیتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو حوض کوثر عطا کیا. تو میں یہاں پر ایک جملہ روک کے کہنا چاہتا ہوں کہ کوثر سے مراد چاہے اولاد کثیر ہو, یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہو, یا حوض کوثر ہو, یہ ساری کی ساری ملکیت رسول خدا کی ہی ہے. جملہ آپ تک کہ اگر پہنچ جائے تو آپ واضح ہو جائے, چاہے جتنے بھی معنی ہو جائیں یہ اللہ نے معین کیا ہے صرف رسول خدا کے لیے. بھائی فاطمہ جیسی بیٹی کیا اللہ نے کسی اور کو عطا کی ہے؟ کیا حوض کوثر اللہ نے کیا رسول کے علاوہ کسی کے لیے بنایا ہے؟ کیا اولاد کثیر اللہ نے کسی اور کو عطا کیا ہے؟ اچھا آپ یہیں پہ بات کو روک کے یہاں پر معنی آپ کے لیے چلتا ہوں. اولاد کثیر سے آپ مراد لے لیں. حوض کوثر کے معنی اولاد کثیر. اب دیکھیں میں نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں. آپ اپنے برادران کے یہاں دیکھتے ہیں وہ صلوات کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی وسلم, وہ ان کی جو بھی صلوات ہے کہ وہ رسول کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں, اور آل رسول اور اولاد رسول کے اوپر صلوات نہیں پڑھتے ہیں. بہت اہم میسج دے رہا ہوں اس مجلس میں. آپ نے اہل سنت کی آپ کا مسابقہ اگر ہو گیا ہو, سامنا ہوا ہو, تو کبھی آپ نے ان کی صلوات سنی ہو. ان کی صلوات کیا ہوتی ہیں؟ اللہم صلی علی وسلم علی وزق و بارک. ان کی بہت لمبی صلوات ہے, لیکن اس میں اولاد رسول کا اور آل رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے رسول کو کوئی اولاد نہیں عطا کی. گویا لفظوں کو بدل کے کہا جائے تو وہ بھی عاص بن وائل کے قائل ہیں, وہ بھی رسول کو ابتر سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ صلوات ہو رسول کے اوپر اور آل رسول کے اوپر. اگر وہ اس بات کے قائل ہوتے کہ رسول کی اولاد بھی ہیں اور آل بھی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صلوات ہو رسول کے اوپر اور رسول کی آل کے اوپر. ہم یہ صلوات پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ ہم صلوات پڑھتے ہیں محمد کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر, اور یہ بتا رہے ہیں کہ محمد بھی ہے, محمد کی آل بھی ہے, محمد کی اولاد بھی ہے. گویا ہم یہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق عاص بن وائل سے نہیں ہے, بلکہ ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو اولاد کثیر عطا کی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل کہتے کسے ہیں؟ آل کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی اولاد ہوتی ہے, جس کی نسل میں اولادیں ہوتی ہیں, اسی کی آل ہوا کرتی ہے. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. تو گویا عاص بن وائل نے جو یہ ظاہر کیا تھا نا
کہ اولاد کثیر سے معنی مراد لیے گئے تھے۔ اچھا دوسری بات، اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب جو رسول کے اوپر صلوات پڑھے اور ان کی آل کے اوپر صلوات نہ پڑھے تو گویا اس کا تعلق کس سے ہے؟ عاص بن وائل سے، اس کا تعلق رسول سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول کو اللہ نے اولاد کثیر عطا کی ہیں، اور اگر آپ کو اس کا ثبوت ڈھونڈنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی ایک اولاد آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے، اور ایسی ویسی اولاد نہیں ہے بلکہ محمد کے نام سے ہی منسوب ہے، جس کا نام بھی محمد ہے۔ بھائی رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ گویا رسول کی اولادوں میں سے ایک محمد آج بھی دنیا میں باقی ہے جو پردہ غیب میں رہ کر کے ہماری ہدایت کر رہا ہے، اور عاص بن وائل کی اولادوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم رسول کو ابتر مراد نہ لینا، اس لیے کہ رسول کی اولاد میں ہوں اور آج بھی اس کائنات میں باقی ہوں اور تمہیں ہدایت دے رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ رسول کی اولاد آج بھی پردہ غیب میں رہ کر کی ہماری ہدایت کر رہی ہے۔ اور جو کل یہ کہہ رہا تھا نا کہ رسول ابتر ہیں، کیا کسی نے سنا ہے کہ عاص بن وائل کون تھا یا اس کی اولاد کا تذکرہ کبھی آپ نے سنا؟ میرے خیال سے آپ نے اس سے پہلے سنا ہی نہیں ہوگا، اس مجلس سے پہلے، کہ عاص بن وائل کون تھا، نہیں سنا ہوگا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ رسول کے اوپر یا آل رسول کے اوپر جو انگلی اٹھاتا ہے یا الزام لگاتا ہے یا ان کو برے لقب سے ان کو نسبت دیتا ہے تو ان کا ہی خاتمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی اولاد کا، ان کی نسب کا، ان کی ہر چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا جیتا جاگتا مثال، اس کی جیتی جاگتی مثال ہے عاص بن وائل، کہ جس نے رسول کو نسبت دی ابتر کی، اور تب سے لے کر کے آج تک کے نہ عاص بن وائل کا پتہ، نہ عاص بن وائل کی اولاد کا پتہ، نہ عاص بن وائل کے نسب کا پتہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کو نسبت دی تھی ابتر کی۔ اب ذرا سوچیں کہ جو رسول کے اوپر ابتر کی نسبت لگائے، اگر اللہ اس کا یہ عالم کر سکتا ہے تو جو اولاد رسول اور آل رسول کو نسبت دے اس کا اللہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ گویا میرے عزیزوں، اللہ نے کیا کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر سے مراد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کوثر سے مراد بعض حضرات کہتے ہیں کہ اولاد کثیر مراد لیتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بعض حضرات اس سے مراد لیتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک جملہ روک کے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حوض کوثر ہو یا کوثر ہو، کوثر چاہے جو بھی ہو وہ آئے گا آل محمد کے یہاں ہی۔ اگر تمہیں کوثر پہ سیراب ہونا ہے تو چاہے دنیا میں سیراب ہونا ہو یا آخرت میں سیراب ہونا ہو، تمہیں اولاد رسول کے یہاں، آل رسول کے یہاں آنا ہی پڑے گا۔ اگر تم بھی ان کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے کہ جو ابتر کہتے ہیں رسول کو، تو نہ دنیا میں کوثر سے سیراب ہو پاؤ گے نہ آخرت میں کوثر سے سیراب ہو پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ کوثر جو بھی ہو وہ رسول کے یہاں ہی تمہیں نظر آئے گا، چاہے وہ حوض کوثر ہو یا کوثر ہو یا اولاد کثیر ہو۔ ماشاءاللہ اللہ نے رسول خدا کو اولاد کثیر عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا تبلیغ کرنے نکلتے تھے تو لوگ کیا کہتے تھے کہ انہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تبلیغ کرنے دو، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تبلیغ کریں گے اس کے بعد ان کی جو شجرہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہیں سے ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے رسول خدا کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام صدیقہ طاہرہ عذرا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اور اس بیٹی کی نسب میں اللہ نے 11 اماموں کو رکھا، اور کیسے امام؟ ایسے 11 امام کہ جو اپنے زمانے میں ہر چیز سے بلند تھے،
کسی کو اگر علم کی درکار ہوئی تب بھی فاطمہ کی اولادوں کے پاس آئے، کسی کو شجاعت کی درکار ہوئی تب بھی فاطمہ کی اولادوں کے پاس آئے، کسی کو فضیلت کی درکار ہوئی تب بھی فاطمہ کی اولادوں کے پاس آئے۔ گویا لفظوں کو سمیٹ کے یہ کہا جائے کہ فاطمہ کی اولادیں جس جس زمانے میں رہی ہر چیز سے افضل رہی، کسی کو کسی بھی چیز کی درکار ہوئی تو وہ اولاد فاطمہ کے پاس آیا۔ گویا یہ اولاد فاطمہ کے پاس نہیں آیا بلکہ اولاد رسول کے پاس آیا، اس لیے کہ اللہ نے یہ جو اولادیں رکھی ہیں یہ رسول خدا کی نسب میں رکھی ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ گویا نچوڑ جو یہ ہے، ملبہ یہ ہے کہ جو آخر نتیجہ یہ ہے کہ جو کل اللہ کے رسول کے اوپر ابتر کا دعویٰ کر رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، اللہ نے انہیں ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ وہ دوبارہ ابتر کہنے کے لائق نہیں رہے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے سے لے کر کے، اس کے بعد سے لے کر کے کسی نے ابتر نہیں کہا۔ آپ کو پتہ ہے کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اس کا نتیجہ خود بخود دیکھ لیا کہ جس نے بھی رسول کے اوپر الزام لگایا ابتر کا، اللہ نے اس کے حسب و نسب کو اس زمین سے نہیں آسمان سے بھی مٹا دیا۔ اب جس کا نسب اگر زمین و آسمان میں نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس کا حسب اور نسب صرف آپ کو ایک ہی جگہ مل سکتا ہے، وہ جگہ ہے جہنم۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی رسول کے اوپر الزام لگا رہا ہے، رسول کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، تو وہ اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں یہ بات پہلے ہی پیدا کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں فکس ہو چکا ہے۔ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلائٹ میں جو بہترین والا ٹکٹ ہوتا ہے وہ بالکل جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں اس کا ٹھکانہ فکس ہو چکا ہے۔ اب اگر الزام لگاؤ تو سوچ سمجھ کے لگانا، اور صرف رسول کے اوپر نہیں بلکہ آل رسول اور اولاد رسول کے اوپر بھی الزام جب لگانا تو یہ سوچ سمجھ کے لگانا کہ تمہارا ٹھکانہ، تمہارا ٹکٹ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں بک ہو چکا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ بس میرے عزیزوں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے رسول کے دشمنان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس شرح سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کے اوپر تہمت لگانے والا اور رسول کے اوپر الزام لگانے والے کی آخری حالت کیا ہوگی، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو بھی رسول کے اوپر الزام لگائے گا، جو بھی رسول کے اوپر تہمت لگائے گا، اس کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے۔ اب یہیں سے میں آپ کو ربط مصائب لے چلتا ہوں کہ جب کوئی انسان رسول کے اوپر تہمت لگائے، رسول کے اوپر الزام لگائے، تو اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ اللہ اس کے حسب و نسب کو زمین اور آسمان سے مٹا دے گا۔ تو ذرا تصور کریں کہ جو انسان آل رسول اور اولاد رسول کے اوپر ظلم کرے، وہ انسان کہ جو اولاد رسول کے سر کو تن سے جدا کر دے، جس کے گلے کو رسول بوسہ لیا کرتے ہیں، جس کے لیے مولانا سلمان نے کل حدیث پڑھی تھی کہ حسین منی وانا من الحسین، جس کے لیے رسول کہتے ہوئے نظر آئے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ میرے عزیزوں میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے جب اتنا صاف صاف اتنا ظاہر انجام بیان کر دیا، اس کے بعد بھی لوگوں کی یہ جرت، اس کے بعد بھی لوگوں کی یہ حرکت کہ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں گھیر کے لے آئے، اور صرف لے نہیں آئے بلکہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اچھا کچھ باتیں آپ کے سامنے آج عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ مسائل میں بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا، کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کہتے کسے ہیں؟ اگر انسان احساس کر لے اپنی آنکھوں سے آنسو کو روک نہیں سکتا ہے۔ رمضان میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں ہوتے ہیں۔
صرف صبح سے شام تک پانی نہیں پیتے ہیں. شام میں عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم گھڑیوں کے اوپر ہماری نگاہ جو ہے ٹک جاتی ہے کہ کب وقت ہوگا, کب ہم روزہ افطار کریں گے, کب ہم پانی کو پئیں گے. ذرا تصور کریں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, لیکن یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ کہ امام کو, بلکہ امام حسین علیہ السلام 7 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب 3 محرم کو پانی بند ہو گیا ہے, کیا آپ تصور کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 محرم سے پانی پیا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے, سوائے غم سید الشہداء کے. میرے عزیزوں, آج 22 محرم الحرام ہو چکی ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے ہیں عصر عاشور, سر اور تن میں جدائی ہو گئی ہے. مجھے آپ کے سامنے مصائب نہیں پڑھنے ہیں. ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آنا شروع ہوا, فرات کا پانی نیزوں اچھلا, سیاہ آندیاں چلنے لگی. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے خیمے میں آتی اور کہتی ہے, بیٹا سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو, غضب ہو گیا, قیامت آ گئی. جناب سید سجاد ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھولتے ہیں, کہتے پھوپھی اماں کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا سید سجاد تمہارے بابا کو قتل کر دیا گیا. کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹایا. جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا امام نے کہ باپ کا سر ہے نوکے نیزہ پہ معین ہے. ایک مرتبہ غریب امام نے اپنے باپ کو سلام کیا, السلام علیکم یا بتا, اے بابا میرا سلام قبول کرے. اللہ اکبر. عصر عاشور نمودار ہو چکی, عصر عاشور تمام ہو گئی, شب شام غریبہ تمام ہو گئی. جب 11 محرم نمودار ہوئی نا تو ایک مرتبہ یہ قافلہ چلنے کے لیے روانہ ہوا. قافلہ آمادہ کیا گیا چلنے کے لیے. جب قافلے کو لے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ قافلے کو اس جگہ سے گزارا گیا کہ جس جگہ کے اوپر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں. یزیدوں نے اپنے پشتہائے نجس کو دفنا دیا, لیکن حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا. ایک مرتبہ جب لاشے کے سامنے سے اسیروں کو گزارا جانے لگا, ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے, جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, دوڑ کر کے سید سجاد کے نزدیک گئی. اے بیٹا سید سجاد, کیا تم بھی ہمیں اس عالم میں چھوڑ دو گے؟ جناب سید سجاد کہتے, اے پھوپھی اماں آپ ذرا خود انصاف کریں کہ وہ بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا لاشا اس کی نظروں کے سامنے بے گور و کفن پڑا ہوا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر الجزا, جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا. جب کربلا سے روانہ ہو گیا تو ایک جگہ کے اوپر یہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا. آپ کو پتا ہے یہ قافلہ کس لیے رک گیا؟ مولا حسین کا سر جس نیزے کے اوپر معین تھا وہ نیزہ ایک زمین کے اوپر نصب ہو گیا. وہ نیزہ زمین کے اوپر نصب ہو گیا. اب یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. ملعونوں نے لاکھ چاہا کہ اس نیزے کو آگے بڑھائیں, لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ نیزہ آگے نہیں بڑھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ملعون نیزے میں کوشش کریں گے, لیکن اللہ اکبر, تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک ملعون نے تازیانہ لیا اور لہراتا ہوا سید سجاد کی طرف بڑھا. سید سجاد کی طرف بڑھا اور کہتا ہے, سید سجاد اپنے باپ سے پوچھو کہ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور کہا, اے بابا اب مجھ میں تازیانے کھانے کی ہمت نہ رہی, آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی, اے بیٹا سید سجاد میں آگے کیسے بڑھوں, میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, اللہ اکبر. ایک مرتبہ سید سجاد نے جناب سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا. کیا دیکھا کہ جناب سکینہ اب قافلے میں نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم کو لیا, جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر پہنچی. کیا دیکھتی ہے کہ ایک بی بی ہے جو سکینہ کو اپنے آغوش میں لٹارے ہوئے ہے اور سکینہ کو تھپکیاں دے رہی ہے.
سکینہ کو دلاسا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی اور کہتی ہے بی بی آپ کون ہیں؟ آخر اس بی بی کو کیوں دلاسا دے رہی ہیں؟ آخر اس بی بی کو کیوں تھپکیاں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ عصر عاشور کے بعد اس بچی کو یا تو کسی نے تماچا مارا ہے یا تو کسی نے تازیانہ مارا ہے، آپ کیوں تھپکی دے رہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے نقاب کا الٹا، اے بیٹی زینب تو نے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔